الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفجر کی پہلی 5 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: قسم ہے اس صبح کی اور ان مقدس 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق راتوں کی، اور رات کی جب گزرنے لگے، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب حضور کریم علیہ السلام نے کفار مکہ کو دعوت اسلام دی تو مکہ کے اس مشرکانہ ماحول میں ہلچل مچ گئی۔ حضور کریم علیہ السلام کی دعوت اس وقت 2 چیزوں تک محدود تھی: ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، اور دوسرا روز جزا پر ایمان، یعنی قیامت پر ایمان لانا۔ وہ لوگ وقوع قیامت پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے اور اسے ناممکن اور خلاف عقل گمان کرتے۔ ان کے شکوک کے ازالہ کے لیے، جیسے پہلے دیگر مقامات پر آغاز صورت قسمیں کھا کر کیا گیا، یہاں بھی اس صورت کا آغاز 5 قسمیں کھا کر فرمایا جا رہا ہے۔ ایسی 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ انسان اگر اس میں غور و تدبر کرے تو قیامت کے بارے میں اس کے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے، اس کا وقوع ممکن بلکہ عین حکمت معلوم ہونے لگے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ والفجر، ایک قسم ہے فجر کی۔ اس فجر کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون سی فجر ہے، لیکن یہی سب سے بہتر قول ہے کہ اسے کسی فجر کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، بلکہ ہر صبح ہر فجر ہی مراد ہے۔ جب وہ طلوع ہوتی ہے تو رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، پرند چرند انسان جو آرام و سکون سے اپنی اپنی اقامت گاہوں میں رات بسر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے معمولات اور فرائض کو انجام دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ پھر اگلی آیت 2 نمبر میں فرمایا کہ قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ اب جو 10 راتیں بڑی شان والی راتیں ہیں، اس سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ کچھ علماء خیر فرماتے ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، یا رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، یا پھر محرم شریف کی پہلی 10 راتیں۔ علماء خیر کے تینوں قول منقول ہیں ان اقوال سے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں فرمایا کہ قسم ہے شف کہتے ہیں شین فا عین جفت کو، اور وتر کا پتہ ہے طاق، اکیلا، یکتا۔ کچھ علماء خیر جو پسندیدہ قول ہے وہ یہ ہے کہ شفع سے مراد
مخلوق ہے اور وتر سے مراد خالق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطیہ، مجاہد اور دیگر جلیل القدر علماء تفسیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور پھر اس کی تشریح یوں کی ہے کہ شف سے مراد مخلوق ہے اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور ذات و صفات ہے۔ اس میں ساری مخلوق دو دو ہے، جوڑا جوڑا ہے، جیسے کفر و ایمان، ہدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، لیل و نہار یعنی دن رات، زمین آسمان، بحر و بر، شمس و قمر، جن و انس، مذکر مونس، زندگی موت، عزت و ذلت، علم و جہالت وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سارے جفت ہیں ہر چیز۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام شانوں، ذات میں اور صفات میں یکتا ہے، طاق ہے، اکیلا ہے۔ وہاں زندگی ہے، موت نہیں، عزت ہے، ذلت نہیں، علم ہے، جہالت نہیں، قوت ہے، ضعف نہیں۔ اس کی ذات بھی یکتا ہے، اس کی صفات بھی یکتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ذات میں، اور صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی صفات میں بھی شریک نہیں ہے، یکتا ہے۔ بعض علماء خیر نے شف سے مراد وہ نمازیں بھی لی ہیں جن کی رکعتیں 2 ہیں یا 4 ہیں، جیسے صبح ہے، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ اور جو نمازیں رکعتوں میں 3 ہیں، جیسے مغرب ہے اور پھر عشاء میں وتر ہے، عشاء میں وتر سے باقی 2 میں رکھتے ہیں، تو اس سے بھی مراد ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ ترجیح علماء خیر نے دیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا یسر، تو یسر اذا سار وذهب، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے اور صبح کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت کہتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا یسر۔ عزیزان گرامی قدر، ان تمام قسموں کا جواب جو ہے لَتُبْعَثُنَّ ہے، یعنی تمہیں ضرور زندہ کر کے مبعوث کیا جائے گا، پھر حساب کتاب کے لیے سامنے لایا جائے گا، لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جس نظم و نسق اور باقاعدگی کے ساتھ رونما ہوتی رہتی ہیں اور اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ اندھی بہری فطرت کی کارستانی نہیں، بلکہ یہ ایک قادر، حلیم، حکیم، علیم، خبیر ذات کا ارادہ ہے، ان کو مارز وجود میں لانا اپنی پہچان کرانے کے لیے۔ جس کی قدرت کا یہ عالم ہو، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکیمانہ ہے، علمانہ ہے، تو وہ حضرت انسان کو اتنی قوتوں سے نواز کر اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ اس سے پوچھے ہی نہیں تم کیا کرتے آئے ہو۔ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو تم نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے، کس طرح استعمال کیا ہے، یہ اس کی حکمت کے سراسر منافی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی دی ہوئی قوتوں کو صحیح استعمال کیا، مخلوق کو فائدہ پہنچایا، مخلوق کی خدمت کی، نیکی کی، اخلاق حسنہ کی، آبیاری کی، ان کو تو کوئی اجر نہ ملے، اور جنہوں نے ان نعمتوں کو جھٹلایا، ان پر ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تباہ و برباد کر دیا، فرقہ واریت کا بیج بویا، فسق و فجور کی داغ بیل ڈال دی، اور غلط کام کیے سارے دنیا میں جو شریعت مطہرہ کے خلاف تھے، لوگوں کو پارا پارا کر دیا، دین کو پارا پارا کر دیا، فرقہ واریت ہر طرف پھیلا دی، لوگوں کو صحیح علم نہ پہنچایا۔ علم حاصل کرنے کے بعد چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں،
یا خاندانی ہو، محلہ ہو، شہر ہو، ملک ہو، جنہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا نہ دی جائے؟ یہ اس مالک کی حکمت کے خلاف ہے۔ یہ مالک کی شان ہی پوچھے گا، وہ اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، یہی اس کی حکمت ہے۔ پھر آخری جو آیت ہے فرمایا کہ جو لوگوں میں، جن لوگوں میں عقل ہے، خرد ہے، اتنی ساری قسموں کے بعد انہیں روز جزا کا یقین آ جائے گا، قیامت کا یقین آ جائے گا، اس کے بعد انہیں کسی قسم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور جو لوگ عقل سے ہی محروم ہیں، انہیں روٹی روزی کے پیچھے پھرتے ہیں، مال و متاع، زن زر زمین کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، جائز ناجائز کرتے ہیں، ان کے سامنے لاکھوں قسمیں بھی کھائی جائیں تو انہیں یقین نہیں آتا۔ آیت میں ہجر جو ہے یہ عقل کو کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا کہ عقل کو ہجر کہنے کی وجہ یہ کہ وہ غلط کاموں سے روکتی ہے، اس کے سامنے آڑ آ جاتی، اس کے سامنے دیوار بن جاتی ہے، راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے غلط کاموں کے سامنے۔ اور عقل چونکہ روکتی ہے اس لیے اس کو کہا گیا ہے ہجر، اور اس کی قسم کھائی گئی ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ قسم ہے یقیناً اس میں عقل مند کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔